اس دن کا روزہ رکھنا شب برات کی نسبت سے وہ بدعت ہوگا، لیکن البتہ اگر کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 کے، جب پورا مون جب وہ پورا سرکل کا ہوتا ہے، پورا گول ہوتا ہے، تو ایام 20، 13، 14، 15 کے حساب سے رکھتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر مہینے وہ 13، 14، 15 کی تاریخ کو روزے رکھتے تھے، تو اس حساب سے اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو وہ سنت ہوگا۔ اگر وہ شب برات کی نیت سے رکھ رہا ہے تو وہ پھر بدعت کہلائی جائے گی۔ البتہ روزہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا اجر بھی ہے، اور باقاعدہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 15 شعبان کا ایگزیکٹ روزہ ہوتا تھا اس میں زیادہ غور و فکر کرتے تھے روزہ رکھنے کی۔ نیت جو ہوگی وہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی ہوگی، نہ کہ شب برات کی نیت سے۔ شب برات تو ثابت ہی نہیں ہے، تو ایام 20 کے اکارڈنگ آپ رکھیں گے 13، 14، 15 تاریخ میں، اور 15 تاریخ کو رکھیں۔ اور جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من سرتی ھذا الشہر، کہ تم نے اس مہینے کے بیچ یعنی سینٹر میں روزہ رکھے ہیں؟ تو صحابہ فرماتے کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ایکویلنٹ جب رمضان کمپلیشن کر لو، رمضان کمپلیٹ کر لو، رمضان کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر تم اس کے ایکویلنٹ 2 روزے رکھ لینا۔ تو یعنی پتہ چلا کہ 15 شعبان، نصف شعبان جو ہے وہ اس کی امپورٹنس آئی ہے حدیث میں، انڈائریکٹلی آئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم شب برات کی نیت سے رکھ رہے ہیں، کیونکہ شب برات میں اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، 14ویں رات میں اور 15ویں تاریخ کی رات کے بیچ کی جو رات ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ 15 شعبان کے دن کے روزے کی نیت کرنا ہے، شب برات کے دن کے روزے کی نہیں۔ یہ جو ہے کہ اس رات جاگنا چاہیے۔ دیکھیے جی، میں خود عمل کرتا نہیں ہوں، کسی پر فتویٰ لگاتا نہیں ہوں، لہٰذا اس سے بچیں جب تک کوئی چیز اوتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے۔ اگر اوتھینٹیکیٹ ہوتی ہے، اگر کوئی کہتے کہ حدیث موجود ہے تو دکھائیں، ہم تصدیق کریں گے۔ اگر اوتھینٹیکیٹ نہیں ہے، ضعیف حدیثوں پر ہے، تو لہٰذا اس کو عمل میں لے کر آنا ایک خالصتاً بدعت ہی ہوگی، ضعیف حدیثوں پر عمل کرنا، کیونکہ ان راویوں کے راوی ان نریٹرز پر کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں جن کے بارے میں محدثین نے پہلے ہی ان کے بارے میں ان پر جرح یعنی ان پر تہمت لگائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی باتوں پر نہیں مانا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ان کی ہی بات ماننی چاہیے جنہوں نے ہمیں دین بچایا، یعنی محدثین، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر امام۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے صحیح سند کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے حق بات بتائی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی حق بات بتانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ و حسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔